ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بڑا اہم ایشو ہے سی پیک کے حوالے سے. ہم سب کو پتہ ہے سی پیک پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا ضروری ہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک پہ کافی قیاس آرائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. خاص طور پر بھارت میں بھی ہم نے دیکھا کہ سی پیک پہ پروپیگنڈا کافی ہوا, لیکن اب پاکستان میں بھی کچھ ایسے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جس سے سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا سی پیک کے معاملات قیادت پر کچھ ایشو کرنا شروع ہو گئے ہیں یا بوجھ بننا شروع ہو گئے ہیں. احسن اقبال صاحب کی بھی اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا, اور یہ سب کیا وجہ ہے, سی پیک کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, سی پیک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دنیا کی کشمکش کو سمجھنا پڑے گا. پاکستان خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جغرافیائی طور پر ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ پاکستان سے دنیا آنکھیں نہیں پھیر سکتی. بالکل بالکل. ایک کتاب ہے بڑی مشہور, بلکہ اس شخص کی 3 کتابیں ہیں. ایک اس کی ہے 2020 وارس, ایک اس کی کتاب ہے پرزنرز آف جغرافی, جغرافیے کی قیدی. میں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سے بات کرنی شروع کی تھی کہ جغرافیے کے 2 بڑے قیدی ہیں آج کے دور کے, ایک پاکستان اور ایک یوکرین. اچھا. اور میں نے کہا تھا کہ یوکرین سب سے پہلے شکار ہوگا اور پھر اس کے بعد پاکستان آئے گا. اچھا, مطلب یوکرین ہو چکا ہے, پاکستان میں آن ریکارڈ ہوں, تقریباً کم 20-25 پروگرام اس پر کیے, یوکرین سے پہلے بھی کیے ہیں میں نے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جغرافی اس طرح کی ہے کہ یہ دونوں تاریخی طور پر صدیوں سے چین کے لیے اور روس کے لیے اہم ترین ملک رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو سلک روٹ ہے یہ چینیوں کی سلک روٹ تھی, جس سے ہم شاہراہ ریشم کہتے ہیں. ٹھیک, شاہراہ ریشم بیسیکلی چین سے تجارت کر کے لوگ آتے تھے. ابن بطوطہ جو تھا یہ وہاں سے اٹھا تھا اور وہاں سے گوبی ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا اور صحرائے فرانس پر وہاں سے چین گیا تھا. اس نے چین کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں قبلائی خان ہے, وہاں اس سے پہلے کاغذ کی تجارت یہیں سے کرتے تھے. اسی سلک روٹ سے ٹریول کرتا ہوا منگولیا کے صحرا میں سے بلیک ڈیتھ, وہ جو پلیگ کے جراثیم گئے تھے اور انہوں نے پورا یورپ تباہ کر دیا تھا 1343 میں, اور 3/4 پاپولیشن تباہ ہو گئی تھی. تو یہ اس طرح بیماری بھی یہیں سے ٹریول کرتی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ کرونا بھی اسی سے آیا تھا. اچھا, آپ کو بہت یاد ہے, بھگتا ہے ہم لوگوں نے. اچھا, اب ایک اور دوسری چیز یہ تھی کہ روس کے ساتھ زار روس بہت بڑی طاقت تھی, اور جس وقت ایسٹرو ہنگیرین امپائرز کے ساتھ ایک ہی طاقت تھی جو روس کی زار کی طاقت تھی, اور وہ سرب اس کے گارڈ ہوتے تھے اور خونخوار اور یہ وہ. اور برطانیہ اتنا سا ملک تھا وہاں پر. تو برطانیہ کے لوگ جو تھے یہ وہاں جاتے تھے اور روس میں جا کے کھالیں خریدتے تھے, اور آ کے عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے فر کے کوٹ پہننے کا, فر کے جوتے وہ بیچتے تھے, اور وہ مشہور کرتے تھے کہ وہاں جناب روس زار بہت ظالم ہے, ہمیں ایک کھال کے پیچھے 4 بندے مروانے پڑتے ہیں تاکہ وہ مہنگے بیچیں. تو اس کے بارے میں ایوان خون جیسے کہتے ہیں, ایوان خونخوار کا نام بڑا مشہور تھا. انہوں نے اس کے بھی ایک بادشاہ تھا 1300 کچھ میں, وہ بندہ تھا جس کو پیٹر دا گریٹ کہتے ہیں. بالکل. اس نے کہا تھا دیکھو اگر روس سے بڑی طاقت بننا ہے تو فوراً 2 بندرگاہوں کے نزدیک پہنچو, ایک باسفورس میں قسطنطنیہ پہ, اور دوسرا گوادر. اچھا, گوادر پاکستان. اس وقت کے بعد گوادر یہ سی جو ہے یہ بحر عرب کا جیسے, کیونکہ یہ آپ پڑھنا, اور ان کی روس کی بڑی اسی لیے 1979 نے پاکستان میں انٹر ہونے کے قریب آ گیا تھا روس, جس وقت سوویت یونین جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو یہاں سے لڑائی ہوئی, پھر روس بھاگ گیا, سب کچھ ہوا. اب دوبارہ چین کی اکنامک ترقی نے دنیا کو ایسے ہلا کے رکھ دیا. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے کہتے ہیں نا وہ بھی آخر شروع کر دی, جسے کہتے ہیں جنگی صلاحیت بڑھانے. سب سے اہم ترین جو تھی طاقت امریکہ کے پاس تھی وہ سیٹلائٹ کی طاقت تھی. امریکہ کے اوپر سیٹلائٹ تھے, اور سیٹلائٹ سے وہ گورن کرتے, سیٹلائٹ امریکہ کے بھی ہے, سیٹلائٹ چین کے بھی ہے, سیٹلائٹ سب کچھ کی. لیکن ایک قوت چین نے 4 سال پہلے حاصل کی, وہ یہ تھی کہ چین نے کہا کہ ہمارا ایک سیارہ جو ہے وہ خراب ہو گیا,
تو انہوں نے نیچے سے ایک سیارہ بھیجا جس نے اوپر جا کے اس سیارے کو تباہ کر کے واپس سیارہ یا سیٹلائٹ؟ سیٹلائٹ سیارہ، ٹھیک ہے، صحیح، اردو میں سیارہ کرتے ہیں ہم لوگ اتنا سیٹلائٹ سنتے ہیں کہ وہی ایک سیٹلائٹ خراب ہو گیا، وہ یہ امریکہ نے کہیں آج سے بہت پہلے حاصل کری تھی. امریکہ سمجھتا تھا جب ہم وقت آئے گا تو ہم باقیوں کو سیٹلائٹ تباہ کر دیں گے. تو 4 سال پہلے جب چین نے وہ سیٹلائٹ تباہ کیا تو امریکہ گھبرا گیا کہ ہیں ہم تو اس چکر میں تھے کہ زمین پہ جنگ ہوتی رہے گی، ہم اوپر سے ڈرون کنٹرول کریں گے، ماریں گے، تو چین تو ہمارے بھی تباہ کر سکتا ہے وہاں اوپر. تو وچ مینس کہ اسٹیٹ سیٹلائٹ کنٹرول جو ابو جو اپنا اس کے کیا کہتے ہیں فضا کا کنٹرول وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی آئی، وہ آئی ہے 2019 میں ستمبر کے اندر. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 2 ملکوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ روس وچ از بیسیکلی ریجوینیٹڈ ملائن ایکٹر، نیا کینسر پیدا ہو گیا، ہم نے تو اس کو تباہ کیا تھا. اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ چین کا تھا. اس چین نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ چین نے پوری دنیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے 100 کنٹریز کے ساتھ کہ ہم آپ کو ٹرین بچھا کے دیں گے، ہم یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے. ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین ہے، صحیح، ٹھیک. دوسرا انہوں نے پاکستان. اب پاکستان ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا کا دھڑ ہے 100 ملکوں کا، یہ سر چین ہے، یہ پاکستان گردن ہے جہاں سے چین نے گزر کے جانا ہے. یہ گردن کاٹ دی جائے، یہ گردن ڈسٹرب کر دی جائے، یہ گردن ڈیفالٹ کر دیا، یہ گردن میں امریکہ بیٹھا ہوا، یہ سب کچھ ختم. بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین میں تو روس نے اپنے آپ کو، کرائمیا میں اس نے اپنے آپ کو تو سیو کر لیا، اس نے کرائمیا پہ قبضہ کیا، ریفرینڈم کرایا، اب اس نے یوکرین پہ بھی قبضہ کر لیا، وہاں پر اب مانے جاتے. یہ رہ گیا تھا ایشو. یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کے بارے میں شروع سے رہتے ہیں. ہم جب بلوچستان میں ہوتے تھے تو رابر رافیل تھی اس علاقے کی، جیسے ہال بروک، یہ وہ آج کل زلمے خلیداد وغیرہ ہے، وہ اس کا خاوند جو تھا رافیل، یہ ضیاء الحق کے ساتھ مارا گیا تھا، ایمبیسڈر تھا. اچھا اس میں تو یہ اس کی پلین کریش میں، پلین کریش میں بوڑھی عورت ہے لیکن تو یہ خاص طور پہ کہتی تھی گوادر تم بنا لو لیکن ہم اس کو مچھلیوں کی ایک بندرگاہ سے آگے نہیں جانے دیں گے. اچھا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم جس کو بھی دو گے یہ ایک ملٹری بیس بن جائے گا اور چین کو تو دینے کا سوچ نہیں سکتے. اس آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سنگاپور کو پاکستان نے دے دیا تھا جلدی میں امریکہ کے کہنے پہ، لیکن پھر انہوں نے چین میں دے دیا. اب چین کی یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ تھی سی پیک کی، ان کو شروع دن سے ہی ریزسٹنس مل رہی تھی. اب اس میں ایک تو تک چین بڑے ریزسٹنس سے چلتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں ہر کوئی سال ایک 2-3 چینی جو ہے وہ مارے جاتے تھے. بالکل. میں جب چاغی میں تھا تو 3 چینی سندک سے اغوا ہوئے تھے، کوئی سندک چینیوں کا تھا. وہ بڑی مشکلوں سے ہم جا کے، اس کو طالبان ابھی نہیں آئے تھے، طالبان سے پہلے کی بات ہے، لے کے آئے تھے. پھر طالبان کے آنے کے بعد سیکور ہو گیا تھا، وہ چینی وہاں رہنے بھی لگ گئے تھے سب کچھ. یہ سندک میں کیونکہ چندک انہی کا پروجیکٹ ہے. تو اس کے بعد چینی سمجھتے ہم یہاں رہیں گے. لیکن ریسنٹ گورنمنٹ کے آنے کے بعد چینیوں کا یہ اعتماد جو ہے وہ تزلزل میں آیا ہے، جو ابھی یہ موجودہ حکومت کیونکہ چینی تو بہت مارے گئے ہیں. ٹھیک، چینی جو ہیں جب گئے ہیں تو انہوں نے جو کنفیوشس سینٹر میں چینی مارے گئے ہیں، جو بلوچ نیشنلزم کے اس کے مارے گئے ہیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے 5 سینٹر جو پاکستان میں کام کرتے تھے وہ بند کر دی اور سارا عملہ واپس چلا گیا. اس وقت چینی زبان سکھانے کا کوئی سینٹر واپس نہیں ہے. اچھا. اس وقت کورونا میں جتنے لوگ واپس آئے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، ان کو چینی یونیورسٹی میں واپس نہیں لیا جا رہا. اچھا. ایک اور چیز جس کے بارے میں چین کی ہمیشہ سے مسائل تھے کہ ہماری معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. احسن اقبال صاحب اس وقت وزیر تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ CDWP کی میٹنگ ہوتی ہے، PDWP کی میٹنگ ہوتی ہے، ایکنک کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ سارے ادارے ہیں. اس میں 2000 قسم کی اسکیمیں آئی ہوتی ہیں، ہماری بھی ایک اسکیم بیچ میں رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے ایک اسکیم رکھی ہوئی ہے کہ اپنا فار ایگزامپل آپ نے ریلوے اسٹیشن جو ہے اس کو امپروو کرنا، یہ بھی ایک اسکیم ہے. ایک بہت تھوڑا اسپتال بنانا ہے، ایک سی پیک کی بھی اسکیم ہے. وہ ایک روٹین میں ہمیں پرائرٹائز کرو. تو عمران خان کے آنے کے بعد سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی. اس میں آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب، جی وہ فیمس والے عاصم سلیم باجوہ صاحب. ہاں وہ کون سا تھا ان کا؟ پاپا جان. تو وہ بڑا شور مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ کہتے میرا نہیں ہے، نہیں ہوگا ان کا. ٹھیک، تو وہ ان کی جگہ پھر آ کے یہ ہمارے کلاس فیلو ہوتے تھے منصور صاحب، ان کو انہوں نے لگا دیا تھا تاکہ ایک ان کی باتیں جو ہیں براہ راست ہم اس کو ڈیل کر سکیں. تو آج ایک کل کی جو خبر چل رہی ہے پاکستان کے اخبارات میں، وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی ختم کر کے اس کو واپس اس میں
CTWP में, PDWP में प्लानिंग डूइंग मिनिस्ट्री के अंडर कर रहा है, और मिनिस्ट्री में जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी होती है वैसे वो चलती है, वो रूटीन में डाल दो जैसे भी। एक और ख़बर जो 1 महीना पहले मुख्तलिफ अखबारात में दुनिया की चली थी, जिसको इंडिया ने बहुत उठाया था, कि 22 प्लांट ऐसे हैं जो चीनी जिसको चला रहे हैं, जिससे तो वहाँ को उनकी पेमेंट नहीं हो सकी बहुत अरसे से, जो सर्कुलर डेट की वजह से, तो उनको वो क्लोज, वो कह रहे थे कि चलो कर्जा है तो हम चलाते जाते हैं, कोयला जहर बाहर से आता है, बाकी चीज़ें आती हैं हमको चलाते हैं, वो भी बंद कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात आप लोड शेडिंग तो हो रही है, आपको देख रहे हैं। तो जिसे कहते हैं शैडोज शामिल है। चीन यहाँ से निकल नहीं चाहता, अमेरिका यहाँ से जाना नहीं चाहता। बिल्कुल। एक बहुत मशहूर किताब है वी कांट लीव पाकिस्तान, बड़ी मशहूर किताब है। अच्छा। इस किताब के अंदर वो जो CIA ने और बाकी प्लान से डिस्कस किए हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस दिन हम पाकिस्तान से निकल गए, हम बाल्टिक सी से लेके वाघा बॉर्डर तक निकल गए। अच्छा। ना ईरान हमारा, ना अफगानिस्तान हमारा, ना ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, रूस, बोलिविया, चचनिया, ये हम कोई नहीं हमारा। अच्छा, आपकी इस बात पे एक मेरा ज़ाती सवाल मेरे जहन में आया कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान और भारत पहले बरसगीर इकट्ठा एक मुल्क था, पूरा एक खित्ता था, क्या भारत की भी वही अहमियत है जो पाकिस्तान की है? देखें, चीन के लिए तो भारत की अहमियत वो नहीं है। अच्छा। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इंडिया, अमेरिका के लिए भी भारत की अहमियत। देखें, अमेरिका अगर भारत में बैठा है और पाकिस्तान में चीन बैठा है तो जहन्नम में जाए, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। देखें, इंडिया इज टुवर्ड्स ईस्ट, वो पूरे का पूरा इंडिया क्रॉस करके श्रीलंका तक तो नहीं आएगा ना चीन। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पाकिस्तान तो उसने 1200-1300 किलोमीटर की एक पट्टी लेनी है, और उस पट्टी में अगर 1200-1300 के बाद आप 50,000 सिपाही भी खड़े कर दें, सैटेलाइट से गाइड करें, अपना चीजें लेते हैं, इतना सा रास्ता है ना, खुंजराब से लेके आपने ग्वादर तक आपने डील करना है। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप वहां से हिमालयस क्रॉस करके इंडिया में दाखिल, कहां से दाखिल होंगे? हिमालय में से कैसे क्रॉस करेंगे? ठीक, उसके बाद आप ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश में चले जाएंगे, ज्यादा बेहतर वही है, लेकिन उसमें भी चाइना का जो अफ्यूर प्रोविंस है वो पहाड़ी इलाका बहुत शदीद किस्म का, ये नेचुरल कुदरत की तरफ से बनी हुई एक रोड है जिसे चारा रेशम कहते हैं, जिसपे इंसान कई लाख साल से चलता चला आ रहा है, जिसपे जो सिर्फ कहते हैं कि बकरियों ने, मारखोरों ने चल चल के ये रास्ता बनाया हुआ है, और उसको इंसान अब इस रास्ते के ऊपर लड़ाई है, और ये लड़ाई आगे चलेगी। अच्छा। और इस लड़ाई में हम हैं बुनियादी तौर पे ईंधन। यही वजह है कि इमरान खान साहब आउट हुए हैं, यही वजह है कि इमरान खान की जगह अमेरिका चाहता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए कि जो चीन को खुदा हाफिज कह दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ खुदा हाफिज कहने की अहलियत रखता है, ना पाकिस्तान की फौज अहलियत रखती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की अगर डोमिनेंस इस वक्त पूरे रीजन के अंदर है तो सिर्फ चीन की वजह से है, जिसके एफ थंडर जो हैं वो पाकिस्तान की हेजेमनी। इंडिया कहता है कि चीन ने जो R&D सपोर्ट देता है पाकिस्तान को, उसने इंडिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर टॉप पे खड़ा कर दिया। अमेरिका तो आपका कभी दोस्त नहीं रहा, लेकिन मसला सारा यह है कि हमारा मसला ये है कि हमसे सवाल किया जाता है कि तुमने प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो चीन में खरीदोगे कि अमेरिका में, तुमने बच्चे पढ़ाने हैं तो चीन में पढ़ाओगे कि अमेरिका में, ठीक है, तुमने सैर करनी हो तो चीन में करोगे अमेरिका में, ठीक है, तुमने परफ्यूम खरीदनी होगी तो अमेरिका की खरीदोगे, चीन की खरीदोगे। हमारे ये मसले हैं जिस वजह से हमारे मुल्क ख़राब हो रहा है। ऐसे अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। एक और अहम इशू है, तालिबान हुकूमत का पहला बजट आ गया है, यकीनन बहुत बड़ी खबर है। इस ब्रेक के बाद